بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر جلالین حصہ اول سورہ بقرہ سبق نمبر 13 کے ساتھ عزیز طلبہ کرام آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ آج کا سبق انشاءاللہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ سے لے کر آیت نمبر 30 انی اعلم ما لا تعلمون تک پڑھیں گے۔ تو آئیے بلا تاخیر سبق شروع کرتے ہیں۔ یہ اس طرح ترجمہ دیکھتے ہیں آیت کا، یہاں تک ہم نے پڑھ لیا تھا۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ ترجمہ دیکھیے اور اس وقت کا تذکرہ سنو جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ قالوا اتجعل فیها من یفسد فیها ویسفک الدماء۔ وہ کہنے لگے کیا آپ زمین میں ایسی مخلوق پیدا کریں گے جو اس میں فساد مچائے، ویسفک الدماء اور خون خرابہ کرے، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، حالانکہ ہم آپ کی تسبیح اور تحمید و تقدیس میں لگے ہوئے ہیں۔ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے ہیں۔ عزیز طلباء یہ تو ترجمہ ہو گیا۔ اس کا گزشتہ آیات کے ساتھ کیا ربط ہے؟ تو پیچھے زمین کی تخلیق کی بات ہوئی تھی۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، کہ ہم نے تمہارے لیے زمین اور زمین کے اوپر جو کچھ بھی ہے وہ بنایا تمہارے نفع کے لیے۔ وہ حصی فائدہ بھی اٹھاؤ گے تم اس سے اور روحانی فائدہ بھی اس سے اٹھاؤ گے۔ تو اب اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اس زمین میں ہم نے تمہیں خلیفہ بنایا، اپنا نائب بنایا۔ تو یہ تو ربط ہو گیا چھوٹا سا۔ ابھی تفسیر دیکھیے۔ وَإِذْ قَالَ وَاذْكُرْ يَا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یاد کیجئے اس وقت کو، یاد کیجئے اس وقت کو۔ اور یہ از کا متعلق نکالا ہے صاحب جلالین نے، اذکر یا محمد کہہ کے اس کا متعلق نکالا ہے کہ اس کا متعلق کیا ہے؟ اذکر۔ بعض حضرات نے کہا کہ اس کا متعلق ہے قالو، ٹھیک ہے، قالو اس کا متعلق معذوف نکالیں گے۔ اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ یخلفنی فی تنفیذ احکامی فیہا، جو میرا نائب ہو میرے احکام کو نافذ کرنے میں۔ یہ صاحب جلالین خلیفہ کی تعریف بتا رہے ہیں کہ خلیفہ کیسے کہتے ہیں۔ خلیفہ کا مطلب کیا ہے کہ میرا نائب ہو وہ میرے احکام کو تنفیذ کرنے میں زمین کے اوپر، یعنی زمین کے اوپر میرے احکام کو نافذ کرے گا تو میرا نائب ہوگا وہ۔ وَهُوَ آدم، وَهُوَ آدم، جی۔ تو خلیفہ کون ہے؟ اس کی تعیین خلیفہ کون ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا، فرشتے کہنے لگے کیا آپ بنائیں گے خلیفہ اس میں وہ جو فساد مچائے اس میں، بالمعاصی، صورت فساد یہ پیچھے بھی گزر چکا ہے، وہ گناہوں کے ذریعے اس میں فساد مچائیں، یہ ضلال ہوتا ہے، گناہوں کے ذریعے زمین میں فساد مچائے، ویسفک الدماء اور خون بہائے اس میں، یریقھا بالقتل، جو صورت فسق دماء کہ اس میں خون بہائیں گے، بالقتل، قتل کے ذریعے، کما فعل بنو الجان، جیسے کہ جنات نے کیا، وکانوا فیہا، اور وہ اسی زمین میں تھے۔ جی، فرشتوں نے کہا کہ جیسے جنات نے قتل کیا، جن نے قتل کیا، تو ایسے ہی انسان بھی کریں گے۔ یہ بنو الجان، جنات کو بنو الجان اسے کہتے ہیں، اس لیے کہتے ہیں کہ یہ جن کے بیٹے ہیں، جیسے کہ بنو آدم کہا جاتا ہے انسانوں کو، تو یہ جن شیطان جو ہے اس کی اولاد ہے ساری جنات، اس لیے ان کو بنو الجان کہا جاتا ہے۔ فلما افسدوا ارسل اللہ الیہم الملائکہ فطردوہم الی الجزائر والجبال، پس جب جنات نے فساد مچایا زمین میں تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف فرشتوں کو بھیجا
اور وہ انہوں نے ہنکا دیا ان کو جزیروں کی طرف اور پہاڑوں کی طرف. ٹھیک ہے. تو یہاں یہ ضمنی طور پر صاحب جلالین نے یہ بات بتائی ہے کہ انہوں نے فساد مچایا تھا. جنات نے فساد مچایا تھا بہت زیادہ. تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیج دیا کہ تم زمین سے ان کو نکالو اور پہاڑوں پر بھگا دو ان کو, اور جزیروں پر بھگا دو جہاں پر کوئی رہ نہیں سکتا ہو, تو وہاں بھگا دیا انہوں نے. تو فرشتوں نے چونکہ ان کو دیکھا تھا کہ انہوں نے فساد مچایا تھا اور انہی نے ان کو بھگا دیا تھا زمین سے, تو اس لیے وہ کہنے لگے کہ جیسے انہوں نے خون بہایا تھا ایسے انسان بھی خون بہائے گا. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ, اور ہم تسبیح بیان کرتے ہیں, متلبسین بحمدک, آپ کی تحمید بیان کرتے ہوئے. جی یہ متلبسین کہہ کے صاحب جلالین بتا رہے ہیں کہ بحمدک, ایک تو بتا رہے ہیں کہ حال بن رہا ہے. ٹھیک ہے, وہ حال مقدرہ ہوتا ہے ایک, تو یہ بحمدک متعلق ہے حال مقدرہ کے, اور بحمدک ہی حال بن رہا ہوتا ہے ترکیب میں. ترکیب اس کی ایسی ہوتی ہے کہ بحمدک جار مجرور مل کے حال بن رہا ہوتا ہے, لیکن اصل میں حال بنتا ہے اس کا جو متعلق محذوف نکالتے ہیں. تو متلبسین اصل میں حال بن رہا ہے کہ ہم آپ کی ہمیشہ پکڑتے ہوئے تحمید بیان کا تسبیح بیان کرتے ہیں, ہم کو پکڑ کر آپ کی تسبیح بیان کرتے ہیں. تو متلبسین اصل میں حال بن رہا ہوتا ہے. ای حاصل معنی نقولو, ہم یہ کہتے ہیں سبحان اللہ وبحمدہ, پاک ہے اللہ کی ذات اور اس کی تعریف کے ساتھ. جی تو نسبح بحمدہ کا مطلب کیا ہے کہ ہم یہ تسبیح بیان کرتے ہیں کہ سبحان اللہ وبحمدہ, ونقدس لک, اور آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں. ننزہ کا, جی آپ کی پاکی بیان کرنے کا مطلب سمجھیے, ننزہ کا عما لا یلیق بک, ہم آپ کو پاک کرتے ہیں ان چیزوں سے جو آپ کی شان کے لائق نہیں ہے. ان جو بری چیزیں ہیں اس سے پاکی بیان کرتے ہیں ہم آپ کی, اس سے سبحان اللہ کہتے ہیں, اس سے ہم آپ کی کہ آپ ایسی چیزوں سے جو آپ کی شان کے لائق نہیں ہے آپ پاک ہیں. فلا مزائدہ, جی ننزہ کا کہہ کے یہ اشارہ کیا کہ لام نقدس لک میں لام زائدہ ہے, یعنی مقدس کا ننزہ کا ہم آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں, آپ کے لیے نہیں لام زائدہ ہے بلکہ آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں. والجملۃ حال, اور یہ پورا جملہ نقدس لک حال ہے, یہ پورا جملہ حال بن رہا ہے. ٹھیک ہے. ای اب حاصل معنی بتا رہے ہیں اس پورے اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک, اس کا پورا حاصل معنی نتیجہ تتمہ مقصد بتا رہے ہیں کہ فرشتوں کا مقصد کیا تھا یہ بات کرنے کا کہ ہم آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں, آپ کی تسبیح بیان کرتے ہیں, آپ کی وجہ سے کو خلیفہ بنا رہے ہیں جو وہاں پر خون بہائے گا. مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا فنحن احق بالاستخلاف, تو ہم تو زیادہ حقدار ہوئے نا پھر خلافت کے, پھر تو زیادہ حقدار ہوئے ہم کہ ہم خلافت کے حقدار ہیں. قال تعالی, تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا, یہ تعالیٰ کہہ کے فاعل کی تعین کی ہے صاحب جلالین نے کہ قال کا فاعل کون ہے؟ باری تعالیٰ, اللہ تعالیٰ کی ذات. انی اعلم, میں جانتا ہوں, ما لا تعلمون, جو تم نہیں جانتے اے فرشتو, من المصلحت فی استخلاف آدم علیہ السلام کو خلیفہ بننے میں جو مصلحت ہے اس کو میں جانتا ہوں, آپ نہیں جانتے. جی یہ فرشتوں کے اعتراض کرنے پر یہاں پر ایک اشکال ہوتا ہے, اس کا جواب آگے پڑھیں گے. جی فی استخلاف آدم, تو اس مصلحت کو میں جانتا ہوں, حضرت آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنانے میں جو مصلحت ہے اس کو تم نہیں جانتے. وَأَنَّ ذُرِّيَّتَهُ فِيهِمُ الْمُطِيعَ والعاصی, اور ان کی اولاد میں فرما بردار لوگ بھی ہوں گے اور گنہگار بھی ہوں گے. فَيَظْهَرُ الْعَدْلُ بَيْنَهُمْ, بس ان کے درمیان میں عدل ظاہر ہو جائے گا, یعنی کون نیک ہے اور کون بد ہے. فقالوا, تو فرشتوں نے اس پر کہا, لن يخلق ربنا خلقا اکرم علیہ منا ولا اعلم لسبقنا له ورؤيتنا ما لم يره. فرشتوں نے کہا کہ ہمارے رب نے تو ہرگز ایسی کوئی مخلوق پیدا نہیں کی جو ہم سے زیادہ شرف عزت والی ہو, اور ایسی کوئی مخلوق پیدا نہیں کی جو ہم سے زیادہ علم میں سبقت رکھے. ورؤیتنا, اور ایسی کوئی مخلوق بھی نہیں پیدا کی جس نے ہم سے زیادہ کچھ دیکھا ہو, تو ہم تو زیادہ شرافت والے بھی ہیں, زیادہ علم رکھنے والی بھی ہیں, اور ہم نے بہت کچھ دیکھا ہے. فرشتوں نے اس پر یہ کہا. یہ دراصل آنے والی جو آیت ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ, کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو سکھا دیے, یہ اس کا شان نزول ہے. فرشتوں نے جو کہا نا کہ ہم سے زیادہ جاننے والا اور ہم سے زیادہ
جس نے کچھ بھی دیکھا ہو، ہم نے تو بہت کچھ دیکھا ہے، ہم تو زیادہ علم رکھتے ہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا وعلم آدم الاسماء، کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام ہر چیز کے اسماء سکھا دیے۔ پھر فرشتے یہ نہ فخلق تعالی آدم من عدیم الارض، تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو زمین کی سطح سے پیدا کیا، ای وجہہا، عدیم الارض یعنی کہ اس کی سطح سے، اس کے چہرے سے، اس کی اوپر والی جو جگہ تھی، بأن قبض منها قبضة من جميع الوانها، کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مٹھی بری زمین کی تمام رنگوں میں سے ایک مٹھی بری۔ جی تو کہتے ہیں، روایات میں آتا ہے، تفسیر ساوی میں بھی لکھا ہے کہ 60 قسم کے رنگ تھے اس میں، اور 60 قسم کی طبیعتیں تھیں غصے والے، اور تو 60 قسم کی طبیعتوں کے مٹی سے آدم علیہ السلام کو بنایا اللہ تعالیٰ نے۔ اسی لیے الوان بھی مختلف ہے، تو آج کوئی کالا ہے، کوئی گورا ہے، اور کوئی کسی قسم مٹیالہ ہے، کوئی کسی قسم کا ہے، اور کوئی جو ہے نا پاک ہے، کوئی خبیث ہے، اور کوئی غمزدہ ہوتا ہے، تو ہر قسم کے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ زمین کے جتنے الوان ہیں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق میں پیدا کیے۔ اچھا، آدم کو جو آدم کہتے ہیں تو وہ کہتی اسے ہیں کہ ان کو عدیم الارض سے بنایا، زمین کی سطح سے بنایا نا، تو وہیں سے ان کا نام آدم پڑ گیا۔ اور زمین کی عدیم الارض کی 60 اجزاء ہوتے ہیں، تو وہ 60 کے 60 اجزاء اس میں شامل ہیں، اور یہ 60 اجزاء کے تبائے والے لوگ پائے جاتے ہیں زمین میں، آدم علیہ السلام کی جتنی اولاد ہے۔ تو آدم علیہ السلام نے جو ہے نا تفسیر ساوی میں یہ بات بھی لکھی ہے کہ ان کی 960 سال عمر تھی، اور انہوں نے 1 لاکھ سے زیادہ اپنے بچوں کو دیکھا تھا، 1 لاکھ سے زیادہ اپنی اولاد کو دیکھ لیا تھا۔ ٹھیک ہے، یہ تو ضمنی بات ہو گئی ایسی۔ وعجنت بالمیاہ المختلفت، پھر اس کو مختلف پانیوں سے گوندھ لیا۔ یہ پانیوں کی بھی مختلف قسم ہے نا، کوئی کسی علاقے کا پانی ایک قسم کا ہوتا ہے، دوسرے علاقے کا پانی دوسرے قسم کا ہوتا ہے، سمندر کا پانی ایک قسم کا ہے، چشموں کا پانی دوسری قسم کا ہوتا ہے، دریا کا پانی ایک قسم کا ہے، نہروں کا پانی دوسری قسم کا ہوتا ہے۔ تو ہر طرح کا پانی آپ نے دیکھتے ہوں گے مختلف علاقوں، ایک علاقے میں بھی مختلف قسم کا پانی ہوتا ہے، تو مختلف قسم کے پانی سے اس کو گوندا پھر، ٹھیک ہے، وسواہو، اور اس کو برابر کیا، یعنی انسانی شیپ دی، گویا کہ انسان کی شیپ دے دی اس کو۔ ونفخ فیہ الروح، اور اس میں روح کو پھونک دیا، وصار حیوانا حساسا، تو وہ ایک حسی حیوان بن گیا، ہلنے والا، اس میں حس آ گئی باقاعدہ۔ بعد ان کان جمادا، اس کے بعد کہ وہ ایک جامد چیز تھی، تو ایک جامد چیز تھی، اور اس کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے ایک تخلیق دے دی، ایک حسی حیوان بنا دیا۔ جی عزیز طلباء، ہم نے آپ سے کہا تھا کہ فرشتوں نے جو یہ بات کی تھی کہ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، اور یہ کہا تھا کہ ہم آپ کی خلافت کے تو ہم زیادہ حقدار ہیں، کیونکہ ہم آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں، ہم تسبیح بیان کرتے ہیں، تو ہم تو فساد نہیں مچائیں گے، تو ہمیں آپ خلیفہ بنا دیں۔ تو اس پر ایک اعتراض ہوتا ہے کہ فرشتوں نے اللہ کے حکم پر اعتراض کیسے کیا، کہ اللہ تعالیٰ نے کہا میں خلیفہ بنانے والا ہوں، تو فرشتوں نے آگے سے یہ بات کی۔ تو اس کا جواب مختصر سا یہ ہے کہ فرشتوں نے اللہ کے فیصلے پر اعتراض نہ ہی اعتراض کیا، اور نہ ہی آدم علیہ السلام کو انہوں نے حقیر سمجھا، یہ بات نہیں ہے، اعتراض نہیں کیا، بلکہ فرشتوں نے جو یہ بات کی تھی کہ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، تو یہ بہترین جواب پانے کے لیے، جیسے بندے کے ذہن میں کوئی اشکال پیدا ہو جائے تو بہترین جواب حاصل کرنے کے لیے بڑے سے کوئی بندہ بات کر لیتا ہے، تو بہترین جواب حاصل کرنے کے لیے بطور مشورہ انہوں نے یہ بات کی کہ ہم بھی تو آپ کے خلیفہ بن سکتے ہیں، تو جواب مشورہ دینا مقصود تھا یا جواب لینا مقصود تھا، اس لیے۔ باقی ہے کہ اعتراض نہیں کیا اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر، فرشتے اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر اعتراض نہیں کرتے ہیں، ان کی ایسی مخلوق ہے جو انہیں کی عبادت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو بنایا ہے۔ جی اس طرح آج کا سبق نمبر 13 اپنے اختتام کو پہنچا۔ آج کا سوال آپ سے یہ ہے کہ اس سبق میں آپ نے کون سا اعتراض پڑھا، کون سا اعتراض آپ نے پڑھا، تو اعتراض لکھیے، اس کا مختصر جواب کمنٹس میں دیجیے، اور کوئی بات آپ کو سمجھ نہ آئی ہو تو کمنٹس میں ضرور تحریر کیجیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔